بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 15۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بھی ہو چکی اس سے پچھلے والے ایپیسوڈ میں، اور اس کی مکمل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ابھی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اور اب اس میں جو علمی نکتے ہیں مختصراً وہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت بچا تو ہم پھر اس کے بعد والا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 31 اور 15، یعنی سورہ بقرہ کا 16 نہیں یعنی یہ جو ابھی جو رکوع ہے یہ تو رکوع نمبر 30 ہے اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 14 ہے۔ تو اگر وقت بچ گیا تو پھر اس کے بعد والا رکوع بھی انشاءاللہ میں اس کی بھی لفظی یعنی گرامر اور مختصر ترجمہ اور پھر جو تفسیر جو ہماری ترتیب چل رہی ہے۔ تو ابھی میں اس رکوع کے انشاءاللہ جو علمی جو اس میں ہمیں پوائنٹ کی باتیں ملتی ہیں مختصراً بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو وہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق یافتہ عورتوں کو کہیں نکاح کرنے سے مت روکو، اس کی تمہیں پرمیشن نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن جو ہے نا عورت کے خاندان کے مردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورت کو کہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کو روکنے کا اختیار ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے مت روکو، یعنی اپنے اختیار کو ناجائز استعمال مت کرو۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک عورت ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ وہ اس آیت کا یہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ عورتیں اپنا نکاح کریں اپنے منتخب شوہروں سے، تو اس سے ان کو مت روکو۔ اس سے پتہ چلا وہ عورتیں نکاح کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ مرد نکاح کرائے گا، وہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مت روکو، یہ اس لیے کہ عرف میں بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت پر خاندان کے مردوں کا حصار ہوتا ہے، اخلاقی طور پر وہ روکتے ہیں اور عورت ان کی وجہ سے دباؤ میں آتی ہے۔ ظاہر ہے وہ گھر سے بھاگ کے تو نہیں شادی کرے گی، اس نے اسی خاندان میں دوبارہ آنا ہے۔ تو جو ایک معاشرے میں شریف خاندانوں میں ایک عرف چلتا ہے کہ عورتیں شرماتی ہیں، اپنے گھر کے مردوں کی بغاوت نہیں کرتی، وہ تو مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود بھی نکاح کر سکتی ہے، مگر تم اخلاقی طور پر جو تم نے اس کے گرد ایک حصار لگایا ہوا ہے اور اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہاری مرضی سے شادی کرے، اپنی مرضی اختیار نہ کرے، تو یہ اپنے اختیارات جو عرف میں آپ کو اختیارات دیے ہیں، خاندان میں جو اختیارات دیے جاتے ہیں، اس کا غلط استعمال مت کرو۔ تو اس لیے امام شافعی نے اس سے استدلال کیا کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، ولی کے لیے بلا وجہ اس کو روکنا جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کا اسی آیت سے استدلال ہے، ایک ہی آیت ہے، دونوں مجتہد کی دلیل بن رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے اور مردوں سے نکاح کریں، جس مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ خود کریں گی نا نکاح، اس سے پتہ چلا خود بھی کر سکتی ہیں وہ نکاح۔ تو تم جو نہیں روکو گے اس لیے کہ عرف میں روکنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، عرف میں، تو اس عرف کی رعایت میں قرآن نے کہا ہے تم ان کو مت روکو، کیونکہ اگر تم ان کو روکو گے تو شریعت نے ان کو اگرچہ رائٹ دیا ہے مگر وہ رائٹ کا استعمال کر نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے ان کو خاندان سے بغاوت کرنی پڑے گی جو ایک عام طور پر عورت کر نہیں سکتی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے قرآن نے یہ کہا۔ اور اس میں تو وہ جو جاہلیت کی ہمارے خاندانوں میں معاشرے میں رسم ہے جس پہ ہم صبح و شام عورتیں بیچاری اپنے دکھڑے رو رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ اس کی دوبارہ شادی کی پرواہی نہیں کرتے، رشتہ دار بھی اس کو روکتے ہیں، پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو رکاوٹ بن جاتے ہیں، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ بن جاتے ہیں، بچے ہیں تمہارے تو بچے بڑے بڑے ہو گئے، بچے چھوڑے، فضول قسم کی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ قرآن نے کتنی بڑی دھمکی دی ہے کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عورت کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ماں ہیں، چاہے وہ پرانا شوہر ہے، چاہے وہ بھائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال مت کرو۔ بہت گاؤں دیہاتوں سے خواتین کی کالز آتی رہی ہیں میرے پاس، 40 سال کی ہو جاتی ہیں، باپ کے اپنے نخرے نہیں ختم ہوتے کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے، فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لڑکی اگر کہیں محبت کرتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، لڑکا چاہتا ہے، تو قرآن لڑکی کے والدین کو کہہ رہا ہے کہ مت روکو۔ لڑکے کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ تو ویسے ہی نہیں رکتا، اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس میں قوت ہوتی ہے اور لڑکی بیچاری کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے ہاں اللہ نے بتا دیا عرف کے مطابق، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ غیر کفو میں نکاح کر رہی ہو، تو پھر وہ عرف کے بھی خلاف ہے،
شریعت کے بھی خلاف ہے۔ غیر کفو کا مطلب لڑکی ایسے خاندان میں نکاح کر رہی ہے کہ وہ اس کا جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، باپ دادا ان کے بڑے خاندانی ہیں، وہ لڑکی خدا نخواستہ بھاگ کے کسی جمعدار سے نکاح کر رہی ہے جو دنیا میں ظاہر ہے قیامت کے دن تو اعمال کی بیس پہ فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا میں بہرحال ایک دنیا داری بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی فطرت نے اسلام نے رعایت کی ہے کہ جوڑ کی شادی نہیں ہوگی۔ ایک لڑکی ہے جناب، وہ ہے جناب پی ایچ ڈی ہے، اور وہ ایک بالکل ہی جاہل اجڑ سے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس سے نکاح کر رہی ہے، تو پھر پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ پھر لڑکی کا باپ اور بھائی اپنی بہن اور بیٹی کو اس نکاح سے زبردستی روک سکتے ہیں، کیونکہ عرف کے مطابق نکاح نہیں ہے یہ، کیونکہ اس میں اس خاندان کی بھی بے عزتی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، محض غیر قوم میں نکاح ہو رہا ہے یا تھوڑے سے غریب سے نکاح ہو رہا ہے تو پھر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے، لڑکی بہت اونچے خاندان کی اور لڑکے کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے اور کوئی اور کوالٹی بھی لڑکے میں نہیں ہے جو غربت کی تلافی کر رہی ہو۔ بعض دفعہ کوئی لڑکا غریب تو ہے مگر ایک دوسری کوالٹی اس کے اندر ایسی ہے جو بہت اچھی ہے، صاحب علم ہے، کوئی اچھی پوسٹ پر ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہر لحاظ سے کمتر ہی ہے، تو پھر یہ نکاح غیر کفو میں کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے لڑکی کے باپ اور بھائی کو کہ وہ اپنی بہن اور بیٹی کو نکاح سے روک سکتے ہیں۔ ہاں وہ پرمیشن بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، اور اگر لڑکی نے نکاح کیا اپنے باپ اور بھائی کی پرمیشن کے بغیر، ایسی جگہ نکاح کر لیا کہ جو غیر کفو تھا، تو وہ نکاح پھر منعقد نہیں ہوتا۔ یہی مطلب ہے ان احادیث کا جن میں آتا ہے کہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو امام حنیفہ نے تمام دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے، جو فقہ حنفی میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی کہ اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو وہ نکاح نہیں ہوتا، کفو میں نکاح ہو جاتا ہے، اس سے تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، وہ پلاتی ہیں ماشاءاللہ مائیں، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے بتا دیا چھڑوانا چاہیں تو دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوا سکتے ہیں۔ اس میں کیا فقہی حکام تھے میں نے تفصیل سے بیان کر دی۔ ایک بہت اہم پوائنٹ علمی نقطہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے بچہ جنا جائے اس پر لازم ہے کہ بچے کی ماں کا خرچہ وہ اٹھائے۔ تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد پر لازم ہے والدہ کا خرچہ اٹھائے، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جس کے لیے بچہ جنا گیا؟ یہ اصل میں اشارہ ہے کہ بچے کی حقدار جیسے ماں ہے، اس کا بچہ ہے، تو باپ بھی حقدار ہے، اس کے لیے جنا گیا ہے، بلکہ جب تعارض ہوگا تو پھر باپ کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر تعارض یعنی آپس میں جب دونوں کے حقوق ٹکرا رہے ہوں، بعض حقوق، سارے حقوق نہیں، مثال کے طور پر ماں کا ایک الگ خاندان ہے، قوم ہے، باپ کا ایک الگ خاندان ہے، تو اب بچے کو خاندان کون سا دیا جائے گا؟ تو وہ باپ والا دیا جائے گا، کیونکہ ماں نے بچہ جنا ہے مگر جنا باپ کے لیے ہے، اس معنی میں کہ لہو ملکیت کے لیے آتا ہے، اس پہ پہلی جو ملکیت ہوگی وہ باپ کی ہوگی، ماں کی بھی ہوگی لیکن شریعت ترجیح اس میں باپ کو دیتی ہے۔ اور یہ صرف ترجیح برائے ترجیح نہیں ہے کہ باپ کو پیڑے کھلانے کے لیے ترجیح دی جا رہی ہے، بلکہ پھر باپ پر اسی حساب سے ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جنا بچہ باپ کے لیے جنا گیا ہے تو مالی ذمہ داریاں ساری باپ کے اوپر لازم ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے بتایا نا کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ باپ کے ذمے ہے، تو اس لفظ میں اللہ نے خرچے کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ بچہ تو ماں کا بھی ہے باپ کا بھی ہے، تو دونوں پہ خرچہ ڈالو نا۔ اگر ماں مالدار ہے، جیسے یورپ میں امریکہ میں ہوتا ہے کہ ماں مالدار ہوتی ہے تو پھر سارا وہاں کی گورنمنٹ جو ہے نا ماں پہ بھی خرچہ ڈالتی ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ بچے کی ماں ارب پتی کیوں نہ ہو اور باپ کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، پھر بھی باپ پر خرچہ ہے سارا۔ تو اس کی اللہ نے وجہ بیان کر دی کہ باپ کا جو مولود لہو ہے نا اس کے لیے جنا گیا ہے، تو نسبت اس کی طرف ہوگی، لیے کا یہ مطلب ہے اس کی طرف نسبت ہوگی۔ اسی وجہ سے اسلام میں نسب باپ سے چلتا ہے اور خاندان باپ سے چلتا ہے۔ اگر باپ مثال کے طور پر خان ہے اور ماں جو ہے وہ ارائیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو بچہ خان کہلائے گا۔ ماں خان ہے باپ ارائیں ہے تو بچہ ارائیں کہلائے گا۔ باپ سید ہے ماں سید نہیں ہے تو بچہ سید کہلائے گا۔ ماں سید ہے باپ سید نہیں ہے تو بچہ سید نہیں کہلائے گا۔ تو نسب جو ہے نا مولود لہو میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس کی طرف، یہ لہو یعنی نسبت، ملکیت تو کسی کی بھی نہیں ہوتی بچے پر، یعنی نسبت پہلے باپ کی طرف ہوگی۔ تو اسی میں اللہ نے بتا دیا کہ چونکہ یہ باپ کا اس میں حق زیادہ ہے
تو اس لیے ذمہ داری بھی پھر باپ پر زیادہ ہے. بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام نے گویا مرد کو فضیلت دے دی اور جو ہے وہ گویا معاذ اللہ عورت پہ ظلم کر دیا. تو اس میں اللہ نے اگر فضیلت دی ہے تو اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ڈال کے اس فضیلت کی گویا تلافی کر دی ہے, کہ ذمہ داری اس پہ ڈال دی ہے کہ ماں جتنی بھی کروڑ پتی بھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی کی ٹینشن اس کی مالی لحاظ سے باپ کے ذمہ آئے گی, اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کھلانا بھی باپ پر واجب ہو جائے گا. تو یہ عورت کو تو ایک حق دے دیا نا کہ بچہ ماں کی گود میں رہے گا اور خرچہ سارا باپ پر آئے گا, حتیٰ کہ طلاق ہو جاتی ہے, عدت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور ماں جب بچے کو دودھ پلائے گی تو بھی دودھ پلانے کی اجرت الگ سے باپ کو ماں کو دینی پڑے گی. تو اسلام جہاں باپ کو فضیلت دے رہا ہے وہاں باپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھا رہا ہے. تو جو غیر مسلم ریاستیں ہیں ان میں ٹھیک ہے باپ کو وہ حقوق نہیں ہیں, لیکن پھر باپ کی ذمہ داریاں بہت کم کر دی ہیں انہوں نے, بلکہ ماں پر بھی پوری وہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں جو ماں کے لیے بسا اوقات اب آپ بتائیں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, وہ جاب کیسے کرے گی؟ وہ بچے کو پالے گی یا جاب کرے گی؟ تو اسلام نے عورت کو کہہ دیا کہ بھئی تم جس کے بچہ پال رہی ہو نا, تو تم چونکہ یہ صرف تمہارا نہیں ہے اس کا بھی ہے, تو پیسے وہ دے گا, تم بچے کی تربیت کو فوکس کرو اور اس کے دودھ پلانے کو فوکس کرو تم. اور دودھ پلانے کے لیے چونکہ ماں کو کھانا بھی پڑتا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے غریب عورتوں کے صحیح طرح فیڈ نہیں کرا پاتی جن کی خوراک صحیح نہیں ہوتی, اور دودھ میں کیلشیم بہت ماں کا ضائع ہوتا ہے, تو خوراک بھی اس کی ڈبل ہو جاتی ہے, اور ایسی چیزیں جو پروٹین والی ہوں وہ ماں کو کھانی پڑتی ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری جو بنیادی ہوگی وہ باپ کے ذمہ ہوگی, یعنی اگر ماں کے دودھ کم آ رہا ہے تو خوراک بڑھانی پڑ رہی ہے تو باپ سے مزید خرچہ لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے باپ کو بھی تکلیف ہوتی نا کہ اللہ تو نے میرے اوپر اتنا خرچہ کیوں ڈال دیا, تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ فرمایا مولود لہو, تمہارے لیے جنا گیا ہے. اور ماں کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے باپ کی طرف نسبت کر دی ہے, تو اللہ نے اس کو یہ تسلی دے دی کہ ساری زندگی خرچہ اس کا, یعنی ساری زندگی جب تک اس کے خرچہ لازم ہے کسی اور پر تو وہ باپ اس کی بھی تمہاری بھی ذمہ داری اٹھائے گا. تو یہ مطلب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, اسی آیت سے بہت سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے تو پھر بچے کا جو حقدار ہے نا وہ باپ ہے. ماں کے پاس بچہ رہے گا ضرور پرورش کے لیے, کیونکہ بچپن میں ماں سے بچہ اگر چھینا جائے تو ماں کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور بچے کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس حکمت سے بچہ ماں کے حوالے تو کیا جائے گا, لیکن اس پر اصل ترجیح باپ کی ہوگی. یعنی جب بچے کو ماں کی ضرورت نہیں رہے گی, ضرورت پوری ہو گئی, تو بچہ باپ کے حوالے کیا جائے گا, کیونکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت باپ کی تربیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, نگرانی جیسی باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتا, ماں نہیں کر سکتی. تو ہمارے ہاں ان احکام کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اچھا چونکہ مولود لہو باپ ہے تو تربیت اور تعلیم یہ باپ کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس میں بھی اللہ نے عورتوں کو ترغیب دے دی ہے, سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے کہ مثال کے طور پر طلاق کے بعد خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے, بلکہ اب تو طلاق سے پہلے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بچے کو فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا, ماں کہہ رہی ہے نہیں فلاں اسکول میں, تو اس میں باپ کی چلے گی. یہ اس آیت میں یعنی اس جو مولود لہو کا لفظ ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ دے دیا گیا کہ پہلے اس کا حق ہے, تو باپ جس اسکول میں کہے گا بچہ وہاں پڑھے گا. ماں اس بارے میں زبردستی نہیں کر سکتی, کیونکہ ویسے بھی اللہ نے فرمایا کہ گھر کا سربراہ ہم نے مرد کو بنایا ہے. اسی طرح باپ بیٹی کا متولی ہوگا. باپ کہیں نکاح کرانا چاہتا ہے اپنی بیٹی کا, ماں کہیں اور چاہتی ہے, تو یہاں شریعت میں باپ کو حق دیا گیا. باپ جہاں نکاح کرا دے گا وہاں نکاح ہو جائے گا, ماں کا کیا ہوا نکاح معتبر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے مولود لہو کہ یہ جو رائٹ ہے نا بیسک, باپ بچے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے, ماں بالکل اس کے اپوزٹ حکم دیتی ہے, تو بچے پر لازم ہوگا کہ وہ اس بارے میں باپ کے حکم کو فالو کرے. چونکہ آج ہمارے ہاں ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس لیے گھروں میں بے پناہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں چلتا اس گھر میں بڑا ہے کون. تو اس لیے خواتین کو بھی اس معاملے میں چاہیے کہ جو حقوق اللہ نے باپ کو دیے ہیں ان حقوق میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں. آپ یورپ امریکہ کو فالو نہ کریں, آپ وہاں کی چند خوبیاں دیکھتی ہیں, لیکن وہاں جو عورت کا استحصال ہو رہا ہے نا, عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. تو یعنی ویسے دیکھنے میں تو بڑے اچھے احکام لگتے ہیں وہ کہ یار کتنے عورتوں کو حقوق دے دیے, لیکن اس کی وجہ سے جو فیملی سسٹم وہاں تباہ ہو گیا, عورتیں جو رل رہی ہیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. تو اللہ کی ایک حکمت ہے کہ چونکہ مرد بہرحال طاقتور ہوتا ہے اور وہ اولاد کی جو پرورش ہے تربیت ہے وہ
اس میں اس کو پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے. فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ, باپ کو اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ عام طور پہ عورتوں میں نہیں ہوتی. تو وہ اس کو اس کی حفاظت کرے گا اور دیکھے گا کوئی اس کی جوانی سے غلط تو نہیں کھیل رہا, کوئی اس میں بہت زیادہ طیش میں آ جاتا ہے وہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہ لڑکی کا کسی سے غلط تعلق ہو جائے تو مائیں تو چھپاتی ہیں. کیوں چھپاتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے باپ کا تو میٹر گھوم جائے گا. تو باپ کو اس معاملے میں اللہ نے بڑی غیرت دی ہوتی ہے. تو عورتوں کو ٹھیک ہے چند کیسز اس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں, باپ بے غیرت ہوتے ہیں, ماں میں بڑی غیرت ہوتی ہے, تو کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک جنرلی جو اللہ نے اصول بیان کیا نا, وہ اصول تو یہی ہے کہ پہلا حق اس میں باپ کا ہے کہ وہ. اچھا اس میں یہ عرض کر رہا تھا, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مرد ہوتا طاقتور ہے, اگر مرد کو آپ اختیارات نہیں دیں گے نا تو وہ چھوڑ دے گا. مثال کے طور پر مرد کو یہ بتا دیا جائے کہ سارا خرچہ تو آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کی بچوں پہ چلے گی نہیں, تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا, وہ خرچ نہیں کرے گا ان پر, یا ان کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کرے گا, ماں کو طلاق دے دے گا, بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی, وہ پھر اس کو کون زبردستی. تو اسلام نے اس کو اختیارات دے دیے. اس اختیارات کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنی چیز سمجھ کے, جب آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ یہ چیز میری ہے, تو پھر انسان اس کی کڑوی کثیری چیزیں بھی برداشت کرتا ہے. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مرد کو دیے ہیں اس میں رعایت کریں. جو حقوق آپ کو دیے, آپ کو کتنا اللہ نے حق دے دیا کہ ساری زندگی کا خرچہ شوہر کے کندھے پہ ڈال دیا ہے آپ کا. آپ کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں تمہارا میاں تم پہ خرچ کرے گا, تمہاری اولاد پہ بھی, تم پہ بھی, آپ کا سارا پیسہ آپ کا ہے, وہ آپ جہاں چاہو استعمال کرو. اور اللہ نے مرد کو یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی بیوی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو کتنے سارے اللہ نے آپ کو حقوق دے دیے. پھر اخلاق کے معاملے میں اللہ نے ماں کو 3 گنا زیادہ حق دے دیا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی آئے, من احق الناس بحسن خلقی, سب سے اچھے اخلاق سے میں کس سے بات کروں؟ فرمایا ماں سے. فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا پھر ماں سے. اس کے بعد فرمایا پھر ماں سے. تو اس معاملے میں اللہ نے آپ کو 3 گنا باپ سے زیادہ حق دیا ہے کہ بچہ جب میٹھے لہجے میں بات کرے گا تو باپ سے جتنا میٹھی بات کرتا ہے آپ سے 3 گنا بڑھا کر. یعنی باپ سے بدتمیزی اگر کی ہے تو گناہ ملے گا, ماں سے بدتمیزی کی ہے تو 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا. تو اس لحاظ سے اللہ نے آپ کو ماں کا حق دے دیا, یعنی زیادہ حق دے دیا. تو جو حقوق اللہ نے آپ کو دیے ہیں اس میں باپ کو چاہیے ٹانگ نہ اڑائے, اور جو حقوق اللہ نے باپ کو دیے ہیں تو اس میں ماں کو چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے. سب ایک دوسرے کے حقوق میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس گھر میں کس کو کتنے اختیارات ہیں. ہر آدمی, ماں چاہ رہی ہے بچے سارے زندگی میری مرضی پہ چلے, شادیاں بھی میری مرضی سے ہوں, اور جناب اسکول بھی میری مرضی کا ہو, اور جو بھی ہے ساری تربیت میری مرضی کی ہو. باپ چاہ رہا ہے کہ نہیں میری مرضی چلے, تو لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. ہاں باپ اگر غلط چاہ رہا ہے, چرسیوں کے اسکول میں داخل کرنا چاہ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, یا سرے سے تعلیم دینا ہی نہیں چاہتا اور اس کی زندگی برباد کر رہا ہے اپنی اولاد کی, پھر ایک الگ بات ہے. تو پھر ہم نہیں کہیں گے کہ, یعنی جہاں اختلاف رائے ہوگا بچے کی خیر خواہی کے بارے میں, تو پھر وہاں شریعت باپ کو ترجیح دیتی ہے. ہمارے حضرت ایک اچھا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھیں جو فون پہ حضرت سے مسائل پوچھا کرتی تھیں, ان کی بیٹیاں بھی تھیں, تو ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی رشتہ آیا تو ہمارے حضرت نے اس خاتون سے ذکر کیا کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ایک رشتہ ہے, اگر آپ بتائیں. تو اس خاتون نے فوراً کہا کہ دیکھیں رشتوں کے معاملے میں تو میرے میاں ہی فیصلہ کریں گے, اور ڈائریکٹ انہی سے بات کی جائے, میں اس معاملے میں نہیں پڑتی, یہ ان کا حق ہے, اور وہ باپ ہیں وہ زیادہ اچھا. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ عورت کی تربیت اچھے خاندان میں ہوئی ہے, ورنہ بعض دفعہ خواتین میاں کو سائڈ پہ لگا دیتی ہیں کہ وہ آخر میں فیصلہ کر کے ہم ان کو سنا دیں گے. تو اچھی خواتین, قرآن نے خود فرمایا دوسرے مقام پر کہ فالصالحات قانتات, اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں. تو اس لیے ہمارے ہاں ان فیملیز, جو فیملی کے جو لاز ہیں ان کے, وہ ہم گوروں سے ہی لے رہے ہیں سارے, اور اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور پھر مرد بھی بگڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. جب مرد کو گھر میں عزت نہیں ملتی, اس کی اطاعت نہیں ہوتی, تو وہ چیختا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, بات بات پہ اچھلتے ہیں 2-2 فٹ. تو بھئی آپ جب اس کو حق نہیں دو گے, اس کا بنیادی حق نہیں دو گے, تو وہ تو اچھلے گا نا. تو کسی کا بھی حق نہ چھینا جائے. بچے ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں, باپ کچھ نہیں بولتا, تو اس کا مطلب ماں کا حق نہیں ہے. پھر ماں چیخ رہی ہے تو صحیح چیخ رہی ہے وہ. تو جب آپ کسی کو حق نہیں دیں گے, پھر وہ 2-2 فٹ بھی اچھل سکتا ہے, 6-6 فٹ بھی اچھل سکتا ہے. تو لوگ صرف اچھل کود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس اچھلنے کی وجہ کیا ہے, اس کو پن کس نے کیا اس اچھلنے پر. تو یہ گھروں میں چل رہا ہے. تو اس میں آیت میں اس کی بھی نفی کی گئی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے بقدر ہی مکلف بنایا جائے گا. لا تکلف نفس الا وسعها. اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ جب کسی سے
کوئی ذمہ داری کسی پر لگائیں تو دیکھیں اس میں اس کی استطاعت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بات نان نفقے کی چل رہی ہے اور دودھ پلانے کی. تو اللہ نے گویا فرما دیا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی اپنی استطاعت کے بقدر. تو اب اس میں بھی گھروں میں آپ دیکھیں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہ بیچاری دودھ بھی پلا رہی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر سارے گھر کے کام کاج بھی اس سے لیے جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح رگڑا جاتا ہے. تو عورت کے جب بچہ ہو جاتا ہے نا، اس کو فیڈ کرانے میں بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے، اس کو بہت کھانا پڑتا ہے، آپ اس کی خوراک نہیں بڑھا رہے اور دودھ اسی طرح سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پلاتی رہو. تو اللہ فرماتے ہیں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. اس میں شوہر بھی داخل، اللہ نے فرمایا شوہر پر نان نفقہ ہے. تو اب نان نفقہ بھی اس کی آمدن کے حساب سے ہے نا، وہ کی تنخواہ اس کی 20-30 ہزار ہے اور اس کو ہر دوسرے دن پیزا برگر منگوایا جا رہا ہے اس سے. تو جیسے بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، اس کی آمدن سے زیادہ اس کو نچوڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مت کرو. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی، بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو. آج اس آیت کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. باپ کا زور چلتا ہے تو بچہ چھین لیتا ہے، ماں ساری زندگی روتی رہتی ہے. ماں کا زور چلتا ہے تو عدالتیں اکثر ہمارے یہاں عورتوں کا ساتھ ہی دیتی ہیں، تو ماں بچہ چھین لیتی ہے، باپ ساری زندگی روتا رہتا ہے بیچارہ، اسے کخ بھی نہیں ملتا. اور بعض دفعہ کیا کرتا ہے کہ باپ کیس کرتا ہے تو عدالت میں مہینے میں 2 دفعہ عدالت کے کٹہرے میں ملاقات ہوتی ہے. عدالت مکمل شوہر کو نچوڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ عدالت لانے جانے کا خرچہ بھی شوہر سے لیا جاتا ہے، اور بچوں کی کسٹڈی کا، بچوں کا اسکول کی فیسیں اور سارا خرچہ باپ سے لیا جاتا ہے. اور باپ اپنی مرضی کے اسکول میں ان کو نہ پڑھا سکتا ہے نہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملا سکتا ہے، بس وہ عدالت میں مجرموں کی طرح اپنے بچوں سے 2 دن مل کے جائے گا. تو جو عورتیں اپنے میاں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں نا طلاق کے بعد، وہ قیامت کے دن سوچ لیں کہ اللہ کے عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. بچہ دونوں کا ہے، شریعت ماں سے چھیننے کی بھی اجازت نہیں دیتی. ماں کا نقصان کیا ہے کہ آپ بچہ ماں سے چھین لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو جب ڈیورس دی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ بچہ میں اپنے پاس رکھوں. ان کی زوجہ کہہ رہی تھی بچہ میں لے کے جاؤں گی. جھگڑا ہو گیا دونوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کی عدالت میں کیس گیا. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے وہ بچہ لے کے ان کی بیوی کے حوالے کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے شہد سے نا اس بچے کی ماں کا تھوک بہتر ہے. یعنی بچے کو اپنی ماں کا تھوک جو ہے نا وہ باپ کے شہد سے اچھا لگتا ہے. یعنی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کی گود ہی اس کو چاہیے ہوتی ہے، باپ نہیں چاہیے ہوتا اس کو زیادہ. تو اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے، ماں کا بھی فائدہ ہے. تو بچے کو ماں سے جو چھین لیتے ہیں طلاق کے بعد، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ٹھیک ہے بچہ ماں کے پاس رہے گا، لیکن باپ جب چاہے گا اس سے ملے گا. تو اس کو مجبور کرنا کہ عدالتوں میں جا کے مہینے میں 2 دفعہ زیارت کر کے آ جاؤ اور سارا خرچہ بھی دیتے رہو، اور صرف 2 دفعہ زیارت، اور پھر وہ جہاں ماں اس کو لے کے گھومتی رہے. تو ایسا نہیں ہے، ماں اپنے پاس رکھے گی لیکن اس کو باپ کی مرضی کے بغیر لے کے کہیں جا نہیں سکتی ہے. وہ اس پہ رائٹ اس لحاظ سے باپ ہی کا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے نہ باپ کو. تو اکثر یہ طلاق کے بعد ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے، دونوں پہ ظلم ہے، جو جس کے ساتھ بھی ہو. اچھا، اسی طرح یہ جو آیت ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں وارثوں پر بھی خرچہ ہے. یعنی باپ اگر مر جائے تو پھر بچے کے جو وارثین ہیں ان سے خرچہ لیا جائے گا. یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے. غیر مسلموں کے ہاں چونکہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، کتے پال رہے ہیں بیچارے، بلیاں پال رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، لہذا وہ ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. کسی عورت کے بچہ پیدا ہو جائے نا، میاں نہیں ہے، گورنمنٹ اٹھائے گی بچے کا خرچہ. کیوں؟ رشتہ داریاں نہیں ہیں، رشتہ دار خرچ نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کے خرچہ اٹھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا کسی سے ریلیشن نہیں بنتا ہے، خاندانی نظام مربوط نہیں ہوتا. اسلام گورنمنٹ کو نہیں، اسلام بچوں کے رشتہ داروں کو لاتا ہے کہ تمہارا بھی تو خون ہے نا، کچھ لگتا ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بچے کا خرچہ جس رشتہ دار پر اسلام ڈال رہا ہے، اگر وہ رشتہ دار خرچہ نہیں دیتا تو گورنمنٹ اس سے زبردستی خرچہ نکلوائے گی، دے گی گورنمنٹ نہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ خونی رشتوں کو جوڑا جائے. بچے کا باپ مر گیا تو ماں پھر خرچ کرے گی، دادا خرچ کرے گا، بھائی خرچ کریں گے، تاکہ ایک ریلیشن قائم ہو. بچے کو احساس ہو بھائی میری تو کسٹڈی میری ماں نے، یعنی جو ماں نے باپ بن کے مجھے پالا ہے، خرچہ بھی مجھ پہ میری ماں نے کیا ہے، یا میرے بھائیوں نے مجھے پالا ہے، خرچہ میرے بھائیوں نے کیا. تو ایک ریلیشن مضبوط ہوگا. اسلام اس ریلیشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. جبکہ غیر مسلموں کے ریلیشن ختم، کتے بلیوں والی زندگی ہے ان کی. ہر آدمی اپنی، جیسے میں پشتوں میں کہتا ہوں، اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. اب آپ بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں
تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, گورنمنٹ ان کو کھلائے گی, اور گورنمنٹ اپنی عوام سے ٹیکس لے کے ان کے بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کرے گی. تو یہ کم بخت خود کیوں نہیں خرچ کر دیتے اپنے بوڑھے باپ پہ گھر میں؟ اب بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں ہو جائے تو اسلام اولاد کو ذمہ دار بناتا ہے نا کہ اب آپ کے ذمہ ان کو کھلانا پلانا. تو چونکہ گوروں میں رشتہ داری نہیں ہے, باپ کو کھلا نہیں رہے, ماں کو کھلا نہیں رہے, تو پھر گورنمنٹ ذمہ داری اٹھاتی ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس اپنے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں, وہی اپنی عوام سے پیسے لے کے بوڑھے باپ کو کھلا رہی ہوتی ہے. اور اس سے باپ اور گورنمنٹ کا رشتہ تو مضبوط ہوتا ہے, باپ کا اولاد سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا, کیونکہ باپ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے میرے بچہ کھلا رہا ہے, باپ کہتا ہے مجھے تو حکومت کھلا رہی ہے. تو ڈائریکٹ بچے کو چاہیے باپ کو کھلائے, اور گورنمنٹ اگر کھلانا چاہتی ہے تو بچے سے پیسے لے کے وہیں باپ کے حوالے کرے اور بتائے کہ تمہارے بچہ پیسہ نہیں دیتا تھا تو ہم نے لے کے اس کو دیے ہیں, تو بھی باپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ میرے بچے کے پیسے مجھ پہ خرچ ہو رہے ہیں, ٹیکس سے تھوڑی مجھے کھلایا جا رہا ہے. تو یہ اسلام کے حکام کا ایک حسن ہے کہ اسلام رشتہ داروں پہ خرچہ ڈالتا ہے. اسی سے علماء کہتے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا, یہ اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے اور ان کے رشتہ دار ان پہ خرچ نہیں کرتے. بہت سے جو غریب ہوتے ہیں تو شریعت میں اس کے پہلے رشتہ داروں پر ہے کہ بھئی یہ غریب ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان پہ خرچ کرو. اور یہ صرف بچے کا حکم نہیں ہے, ہر غریب کا یہی حکم ہے اسلام میں کہ جس بچے کا بھی باپ مر جائے تو اس کے پھر, یا جس انسان کا بھی باپ مر جائے, یا جس بالغ آدمی, جو بھی بالغ آدمی ہو, تو وہ اگر غریب ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں اور نہ وہ کما سکتا ہے, تو اس کے وارثوں جو محرم رشتہ دار وارث ہیں ان پر شریعت پھر خرچہ ڈیوائیڈ کرتی ہے, تقسیم کرتی ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے, 20 سال اس کی عمر ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, وہ کماتی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے اس کا, تو پھر اس خاتون کا نان نفقہ اور اس کے محرم وارث رشتہ داروں پر ہوگا, جس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھا جائے گا یہ مر جائے تو اس کی وراثت میں کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا, تو اتنا ہی نان نفقہ اتنی پرسنٹیج کے حساب سے ان پر واجب ہو جائے گا, جس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں. تو یہ بھی ایک علمی نکتہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک نکتہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی مل کے یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو دودھ کوئی اور پلائے, آیا رکھ لیں, تو بھی اجازت ہے. تو بعض لوگ, یہ جو مالداروں میں رواج ہے نا کہ آیا رکھتے ہیں, دائی کے ذریعے دودھ پلواتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ظلم ہے, تو قرآن نے اس کی پرمیشن دی ہے. اور اس کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے کہ ہمارے ہاں مالدار خواتین عام طور پہ بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بچے ہوں گے تو ایکچولی ہماری مسئلے جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل, تو وہ ایک, اس لیے میں ان ماؤں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بچے پالنا مشکل لگ رہا ہے تو پیدائش مت روکیں. اللہ نے آپ کے شوہر کو مال دیا ہے تو آیا رکھ لیں, اس سے پلوا لیں آپ. یہ قرآن نے اس طرف بھی اس کی بھی اجازت دے دی ہے. تو بچوں کی پیدائش مت روکیں آپ, کیونکہ پیدا کرنے کے بعد خواتین جو کہتی نا ہے کیسے پالے, ہم سے 3 نہیں پل رہے, 4 نہیں پل رہے, تو بھئی اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے, جیسے گھر آپ نے بڑا رکھ لیا, اب آپ سے صاف نہیں ہو رہا, تو بڑا گھر رکھا ہے تو اس کا مطلب پیسے بھی ہیں نا, تو ماسیاں رکھیں آپ, تنخواہ پہ رکھتے ہیں, لوگ رکھتے ہیں. تو ایسے ہی بچے پالنے کے لیے بھی آیا رکھی جا سکتی ہے. تو پیدا نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کسی کو ملازمت پہ رکھ کے اس سے پلوا لیں. اور صحابہ کرام کے دور میں بڑے گھروں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو دیہاتوں میں رکھا جائے. گاؤں دیہاتوں میں فضا اچھی ہوتی ہے تو بچے صحت مند ہوتے ہیں اور خالص عربی سیکھتے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے اس نیت سے بھی بہت سے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں دیہاتوں میں کسی کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ جب یہ دودھ پلاؤ اس کو, اور تھوڑے دنوں میں ہم سے ملاقات کرواتے رہو, اور جب یہ دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تو ہمارے حوالے کر دینا. مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو اسی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے ان کے حوالے کیا تھا, کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ یتیم ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بیوہ ہو گئی تھیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مشورے کے ساتھ اماں حلیمہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنے گاؤں میں دیہات میں لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں گی. تو کتنی بڑی اللہ نے ان کو فضیلت دی. تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی اور میاں کسی آیا کو رکھ لے کہ بھئی ڈبے کے دودھ سے بہرحال بہتر ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, آیا نہیں رکھتے, دائی نہیں رکھتے جو دودھ پلائے, بلکہ ڈبہ رکھ لیتے ہیں. وہ ڈبے سے بچے کا بیڑا غرق ہوتا ہے, وہ ڈبے جیسا بن جاتا ہے. تفسیر کے لیکچر میں اس طرح کی زیادہ ڈیٹیل والی باتیں نہیں کرتا, لیکن اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. عورت کا دودھ جو ہے جو نیچرل ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال ڈبے پہ نہ لے کر آئیں. قرآن نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی ہے
کہ بھئی کسی کو آیا رکھ لو. پہلے تو اس کا بہت رواج تھا, اب رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو اجرت پہ کسی کو آیا رکھ لینا چاہیے, اور مالدار خواتین کو اپنی اولاد کی پیدائش سے نہیں روکنا چاہیے. اولاد زیادہ ہونے سے آپ کو فیوچر میں بہت فائدے ہوں گے. اور میں مزید ترقی کر کے کہتا ہوں کہ 2 سال تک وہ آیا دودھ پلائے گی, اس کے بعد بھی اگر آپ کو بچے پالنے میں ٹینشن ہو رہی ہے, اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو پالنے کے لیے بھی آیا رکھ لیں. آپ صرف دودھ ہی تو نہیں ہوتا نا, بچے کی خوراک ہوتی ہے, اس کو دلیا کھلانا ہے, اس کو یہ کھلانا ہے, وہ تو رکھ لیں, گھر میں ملازم رکھ لیں. تو پیدا نہ کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے اس تفسیر کے لیکچر میں بہت تفصیل سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے اور اہل اسلام کی جو مائیں ہیں وہ بچے جنیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو, اچھا یہ علمی نکتے ہو گئے. ایک اور علمی نکتہ بہت امپورٹنٹ کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے, اس پر تو میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. یہ اللہ نے فرمایا گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو, صراحتاً پیغام نہیں بھیج سکتے. تو گول مول طریقے سے بھیجنے کی اجازت اس لیے دی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ان کی طرف مائل بہت زیادہ ہوگے. تو اس میں 2 علمی نکتے ہمیں پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں تو بیوہ عورت کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اخباروں میں اشتہارات دینے پڑتے ہیں. اس معاشرے میں ایسی کیا بات تھی کہ صحابہ کے لیے عدت گزرنے کا انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا؟ تو وجہ وہی تھی کہ اس زمانے میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا, ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے. زیادہ شادیوں کے رواج کی وجہ سے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی. یعنی ڈیمانڈ تو 4 کی ہے اور سپلائی 1 کی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے جو مالدار تھے وہ زیادہ عورتیں رکھ لیتے تھے, یا جن میں بہت کوالٹی ہوتی تھی وہ بہت کو ایک بھی نہیں ملتی تھی, وہ انتظار کرتے تھے کسی کو طلاق ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ کو بیوہ عورت کی اور طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں قدر بڑھانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھا دیں. جو لوگ جو ہیں صاحب استطاعت وہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں, پھر ان میں عدل بھی کریں, تو اس سے معاشرے میں عورت کی قدر بڑھے گی, جو میں بولتا رہتا ہوں اور اس پر بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. دوسرا علمی نکتہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اصل حکم تو ہم یہی دینا چاہتے تھے کہ عدت کے دوران اشارتاً بھی کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجو, لیکن اللہ کو پتہ ہے تم بہت زیادہ شوق رکھتے ہو, تو تمہارے شوق کو دیکھ کر ہم نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے, قائد ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے, اسے چاہیے کہ صرف قوانین مسلط نہ کیا کرے, بلکہ اپنی عوام کے, اپنے ماتحتوں کے مزاج کو بھی دیکھے کہ یار میں آرڈر تو دے دوں گا, لیکن اس آرڈر پر ان کے لیے آسانی سے عمل ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. تو ٹھیک ہے اصل حکم تو وہ تھا, لیکن اگر اس پہ مشکل ہو رہی ہے تو تھوڑی رعایت بھی چلانی چاہیے اپنی اولاد کے معاملے میں بھی. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, چائلڈ اسپیشلسٹ تھے, کہ میں کولڈ ڈرنک کو زہر سمجھتا ہوں بچوں کے لیے, لیکن کبھی کبھار میرے بچے پیتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں جب زہر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا پی رہی ہے, اب میں بالکل پابندی لگا دوں گا تو بغاوت ہوگی. تو بچوں کی تھوڑی سی میں نے مزاج کی رعایت کرنے کے لیے کبھی کبھار پلانے دیتا ہوں. تو بہت اچھا, حکمت والا انسان یہی کرتا ہے. تو جو بھی لیڈر ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے, اگر اس میں لچک نہیں ہوتی تو بغاوتیں پھیلتی ہیں. صحابہ تو بغاوت نہیں کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہاری رعایت میں یہ حکم دے رہے ہیں. تو ہمیں ترغیب دے دی ہے کہ جب خدا اپنی مخلوق کی رعایت میں احکام میں نرمی پیدا کر سکتا ہے, اصل حکم سے عدول کر سکتا ہے, تو تم بھی بہت بڑے فنٹر نہ بنا کرو, بہت بڑے وڈیرے نہ بنا کرو, مسلط نہ ہو اپنی ماتحتوں پر. تو شوہر کو حکم ہے کہ وہ بیوی کو جب حکم دے تو اس کے میں اس کی مزاج کی بھی رعایت کرے. جیسے میں لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ یار میری بیگم بالکل کام کاج کرتی نہیں ہے, میں سمجھا کے تھک گیا. میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے گھر میں کرتی, وہ کہتے ہیں وہاں بھی نہیں. تو میں نے کہا اس کا مزاج ہی پھر یہی ہے, تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو, بہت زیادہ اس پہ وہ بوجھ ڈالو گے تو وہ طلاق تک نوبت آئے گی. تو اس کا پہلے سے مزاج یہی ہے. تو مزاج کی رعایت. اسی طرح میاں کے مزاج کی, عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے میاں گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کے خاندان میں رواج ہے. ہاں رواج ہے, تو بھائی جب وہ خاندان میں رواج ہے تو پھر ٹھیک ہے گالیاں دینا بری بات ہے, لیکن پھر آپ کو اس کے مزاج کی تھوڑی رعایت کرنی پڑے گی. تو مزاج کی رعایت. اسی طرح آپ کسی کمپنی میں ہیں, آپ کے ماتحت امپلائیز ہیں, ملازمین ہیں بہت زیادہ, تو آپ نے کوئی آرڈر دیا, کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے, تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کس کی کیا مجبوری ہے. تو لچک, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے آپ کے حکام میں, اور کمپرومائز ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ جوڑ پیدا کر کے قوم کو لے کے چل سکتے ہیں. اگر بالکل ہی سخت ہو جائیں گے, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہوگا, چاہے تمہارے مزاج ہے یا نہیں ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, تو اس طرح کی جب حساب کتاب چلتا ہے نا, تو پھر بغاوتیں پھیلتی ہیں اور پھر لوگ احکام کو چھپ کے توڑنا شروع کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے
آسان حکم دیا تاکہ اس کو فالو کیا جا سکے، ایسا حکم جس کو فالو کیا جا سکے۔ اور اس میں تیسرا پوائنٹ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنا بھی ایک شریعت میں پسندیدہ چیز ہے۔ ہمارے ہاں پیغام بھیجنا ہی وہ ایک غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ بھیجا کیوں پیغام؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں گول مول بھی بھیج سکتے ہو، بات کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو گھما کے کچھ اور بات کر دو تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے۔ تو اس کی علماء نے بتایا کہ ہدیہ بھیجنا اور یہ سب جو ہے کوئی اشارہ کر دینا، تو اس سے پیغام بھیجنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جب نکاح کی فضیلت ہے تو نکاح کا پیغام بھیجنا بھی بالکل جائز ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پیغام پہ پیغام بھیجنا درست بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جلدی اس لیے کرتے تھے کوئی اور نہ بھیج دے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی برائی ہے، یہ بھی ہم نے بہت مشاہدہ کیا ہے کہ لڑکی کے رشتے آ نہیں رہے ہوتے، وہ بیچارے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں کسی نے پیغام بھیجا تو 10 لوگ کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں۔ پھر یہ بہت ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اور پھر جو ہے نا اس کا ہونا نہیں دیتے جس نے پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ بھی بہت بری حرکت ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میرے پاس جب کیسز آتے ہیں تو میں لڑکی والوں سے کہتا ہوں جس نے پہلے پیغام بھیجا ہے پہلے اس کو پرکھ لیں، اگر سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو انکار کر دیں۔ جو کباب میں ہڈی بن رہے ہیں نا وہ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں، ان کو آپ ان کو فوکس نہ کریں۔ اور یہ صرف نکاح کے بارے میں نہیں ہے، خرید و فروخت کے بارے میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کا خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہو تو تم پیغام خرید و فروخت میں ٹانگ مت پڑاؤ۔ یعنی ٹانگ اڑانا تو میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی اس کے جو سوم ہے نا، جو سودا ہے اس پہ سودا مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس پہ بھی تاجر لوگ عمل نہیں کرتے۔ اچھی بھلی بارگیننگ ہو رہی ہے اور سودا ہونے والا ہے، آپ جا کے درمیان میں ٹانگ اڑا دیتے ہو، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو یہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں اور ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا ایپیسوڈ ہمارا انشاءاللہ ہوگا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر، میں بھی بتا دوں، رکوع نمبر 31 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 15۔ یہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق میں بیان کروں گا جو چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کے یہ والے رکوع بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ہمارے خاندانی عائلی قوانین کے بہت اہم ترین احکامات اس میں بیان ہو رہے ہیں، جن احکامات کی آج ہم صبح و شام دھجیاں اڑاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔